ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے نام باب میں سے۔ اس وقت جب یسوع کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے اور اپنے آگے قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم جانے کا تھا۔ اس کے شاگردوں یعقوب اور یوحنا نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے خداوند، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بھسم کرے؟ تب اس نے مڑ کر انہیں جھڑکا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ تب وہ دوسرے قصبہ کو چلے گئے، اور جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ نہیں کہ جہاں سر رکھے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 13واں اتوار ہے، اور آج کی تلاوتوں کا مرکزی خیال اور موضوع بلاہٹ ہے یا بلایا جانا ہے۔ جب ہم بلاہٹ کے بارے میں دھیان و گیان کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بلاہٹ کی شروعات کرنے والا خود خدا ہے۔ مطلب کہ جو انیشیٹو لیتا ہے، جو انیشیٹ کرتا ہے، یا جو بلاتا ہے یا ابتدا کرنے والا جو ہے وہ خود خدا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس انسان کو کب، کہاں اور کیسے بلائے۔
یہ اس کے اختیار میں ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے یا جسے وہ اپنی خدمت اور بشارت کے لیے موزوں سمجھتا ہے، خداوند اسے بلاتا ہے۔ ہاں، انسان اس بلاوے کا جواب دے سکتا ہے اور اسے دینا بھی چاہیے، اور اس کے بلاوے کا جواب ہاں اور نہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کی نشاندہی آج کی ہماری پہلی تلاوت کرتی ہے۔ ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے کہ خداوند کے حکم کے مطابق خدا کا بندہ، خدا کا نبی الیاس الیشا کو یا الیسا کو بلاتا ہے، اور لکھا ہے خداوند نے فرمایا کہ جا الیسا بن شفاط کو مسا کر۔ اور کیوں کر مسا کر؟ تاکہ وہ تیری جگہ نبی ہو۔ سو فرسٹ پوائنٹ کہ بلاتا کون ہے، حکم کون دیتا ہے، خواہش کس کی ہے، مرضی کس کی ہے، بلاوا کس کا ہے؟ یہ خداوند کا ہے۔ خداوند کے فرمان، حکم اور مرضی کے مطابق خدا کا نبی الیاس الیسا کو مسا کرتا ہے اور اسے بلاتا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ الیسا اپنا سب کچھ چھوڑ کر الیاس نبی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ مطلب وہ اس بلاوے کو قبول کرتا ہے، مطلب وہ ہاں بولتا ہے، مطلب وہ یس کہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ لکھا ہے کہ اس نے بیلوں کی جوڑی کو ذبح کیا اور ہل سے ان کا گوشت پکایا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی گزشتہ زندگی سے ڈٹیچ کر لیا اور نئی زندگی اختیار کی۔ ہل کا جلانا، بیلوں کی جوڑی کا ذبح کرنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس نے اپنے پیشے کو، اپنی زندگی کو، اپنے مال کو کیا کیا؟ اس نے ترک کر دیا، اس سے وہ ڈٹیچڈ ہو گیا in order to attach himself with the Lord۔ تو خداوند کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے you need to be detached from worldly thing، کیونکہ ایک غلام دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی خداوند کو پیار کرتا ہے، اس کے پیچھے آنا چاہتا ہے، اس سے اٹیچڈ ہونا چاہتا ہے، then he or she must detach himself from worldly things۔ یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے، otherwise you cannot be disciple، you can't be his follower۔ اور خدا کا بندہ الیسا ایسا ہی کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈٹیچ کر لیا تاکہ خداوند کے لیے، خداوند کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ الیاس نبی کے ساتھ چلا اور اس کی خدمت کی۔ نئی زندگی، نئی راہیں، اور وہ نئی راہیں جس کا اس نے انتخاب کیا وہ خدا کے بندے یعنی خدا کی راہیں ہیں۔ آج جب ہم
پاک انجیل پر غور کرتے ہیں تو پاک انجیل میں بھی یہ موضوع جو ہے اس کا تسلسل پایا جاتا ہے. بلاہٹ کے موضوع کا تسلسل ہے, کنٹینیوشن ہے. اور کانٹیکسٹ کیا ہے؟ جیزس آن دا وے, جیزس آن دا وے ٹو جیروسلم. یسوع یروشلم کی راہ پر ہے. اور انجیل نویس لوکا یسوع کے یروشلم کی راہ پر جانے کے عمل کو ایک بڑے خاص انداز سے پیش کرتا ہے, اور اس میں وہ خاص پیغام اور خاص نقطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. یسوع کا یروشلم کی راہ پر جانا در حقیقت انڈیکیٹ کرنا ہے, یہ بتانا ہے قائرین کو کہ خدا کا بیٹا اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہے. اور آج کی پاک انجیل میں بھی لکھا ہے کہ جب یسوع کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے. یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع خدا کا وفادار اور اس سے محبت کرنے والا, اس کی مرضی کو بجا لانے والا بیٹا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرا سوال بھی کرتا ہے, دوسری بات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اگر آپ یا کوئی بھی انسان اگر وہ یسوع کے ساتھ یروشلم کی راہ پر ہے تو فرسٹ آف آل ہی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویئر ہی از گوئنگ. بے سمجھی کے ساتھ وہ یسوع کے ساتھ نہ چلے. اور جب ہم یروشلم کی راہ کی بات کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم بات کرتے ہیں یسوع کی صلیبی قربانی کی, یسوع کے دکھ اٹھانے کی, یسوع کا ہمارے لیے مرنے کی بات ہم کرتے ہیں. تو جو شخص یسوع کے ساتھ یروشلم کی راہ پر ہے, سب سے پہلے اسے اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ یہ راہ کیا ہے, یہ راہ کس طرف جاتی ہے, اور اس کی منزل صلیب اور جان قربان کرنا ہے. ویسے ساتھ چلنے سے کوئی فائدہ نہیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ جو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے یعنی انجیل نویس, وہ یہ ہے کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں, اس راہ پر چل رہے ہیں, then you are obliged to listen him. اس کی سنو. سننا مطلب جو وہ کہتا ہے, جو وہ کرتا ہے, اس پر عمل کرنا. آج کی پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب یروشلم کی راہ پر ہے تو وہ سامریوں کے علاقے سے گزرتا ہے, اور سامری کیا کرتے ہیں, اسے قبول نہیں کرتے. شاگرد چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے آگ برسائیں, لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں انسان کو بچانے آیا ہوں, ہلاک کرنے نہیں آیا. اور دوسرا اہم پہلو کہ یسوع جب راستے پر ہے تو وہ بے شمار لوگوں سے انکاؤنٹر کرتا ہے, اس کا بے شمار لوگوں سے سامنا ہوتا ہے, وہ بے شمار لوگوں سے ملتا ہے, اور جن میں سے 3 کا خاص طور پر آج کی پاک انجیل میں بیان یا ذکر کیا گیا ہے. آئیں ان پر مختصر طور پر دھیان و گیان کرتے ہیں. راہ میں 3 طرح کے لوگ یسوع کو ملتے ہیں, اور ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہ یسوع کی پیروی کریں. ان کی خواہش کیا ہے کہ ہم یسوع کے پیچھے چلیں. ان کی تمنا کیا ہے کہ ہم یسوع کے شاگرد بن جائیں. خواہش اچھی ہے, ارادہ نیک ہے, سوچ مثبت ہے. یہ اچھی بات ہے کہ انسان
جب یہ خیال کرے کہ اس نے یسوع کے پیچھے چلنا ہے. لیکن آج کی پاک تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ گو ان کی خواہش تو ہے, ان کا ارادہ تو ہے, شاید وہ ابھی تک تیار نہیں. Therefore, they were found unfit and they were found unprepared to follow Christ. خواہش ہے لیکن they are not ready. چاہتے ہیں کہ یسوع کی شاگردیت کو اپنائیں لیکن انفٹ ہیں. شاگردیت کے لیے یہ موضوع شخصیت نہیں ہے. وائے آج کی پاک انجیل بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے. وہ پیچھے چلنا چاہتے ہیں, نو نہیں بولتے, لیکن وہ شرطیں جو ہیں یا شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں. پہلا یہ کہتا ہے کہ اے خداوند جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے ساتھ یا تیرے پیچھے چلوں گا. لیکن ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے رخصت کر, پہلے مجھے موقع دے. تاکہ میں جو زندگی کے کام ہیں ان کو سر انجام دوں. اور یسوع سے جواب دیتا ہے کہ لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں, مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ نہیں کہ جہاں سر رکھے. اور دوسرا شخص بھی آ کر خداوند سے کہتا ہے, اور لکھا ہے کہ ایک اور نے کہا ہے خداوند میں تیرے پیچھے ہو لوں گا, مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں. یہ دونوں اشخاص خواہش اور ارادہ رکھتے ہیں, بٹ لائک ادر اس نے بھی ایکسکیوز کیا ہے اور کہا ہے, جواب دیا ہے خداوند مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں, پھر میں آؤں گا اور تیرے پیچھے ہو لوں گا. انسانی سوچ کے مطابق یہ خیال اچھا ہے کہ باپ کو دفن کرنا, یہ خیال اچھا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا, یہ خیال اچھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا, اور کرنی بھی چاہیے, اور یہ خدا کا حکم بھی ہے. لیکن کیا واقعی یہی معاملہ ہے؟ کیا واقعی اس شخص کا والد وفات پا چکا ہے؟ سیمز نو. وائے کہ اگر اس کے گھر میں جنازہ ہوتا یا اس کے والد وفات پا چکا ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ راہ میں یسوع کے ساتھ ہوتا یا وہ باہر ہوتا؟ اسے تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا, تیاری کرنی چاہیے تھی. جس طرح آج اور پہلے وقتوں میں بھی بالخصوص مردے کو اسی دن دفن کیا جاتا, انتظار نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کا والد گھر میں وفات پا چکا ہے اور وہ شخص گھر میں نہ ہو؟ So it means he was saying something else, اور اسے ہم نے ڈی کوڈ کرنا ہے, اور یہی سیکھنے کے لیے ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو کیا کروں؟ دفن کروں. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیٹ اس ڈی کوڈ. مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے خداوند مجھے اجازت دے, مجھے ٹائم دے, مجھے موقع دے, تاکہ جب تک میرا باپ زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہ سکوں. بیسیکلی ہی از سیئنگ دس. اس کے باپ کی وفات نہیں ہوئی,
بلکہ وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند مجھے موقع دے کہ جب تک میرا باپ زندہ ہے میں اس کی کیا کروں؟ خدمت کروں یا اس کے ساتھ ہوں. And then I will come and follow. حیران کن بات ہے کہ خواہش خداوند کی شاگردی اختیار کرنے کی ہے، ارادہ خداوند کے پیچھے جانے کا ہے، لیکن اس کی سوچ اپنے گھر تک محدود ہے، اس کا فوکس اس کا خاندان ہے، اس کی توجہ جو ہے اس کا باپ ہے، خدا نہیں. کیونکہ یسوع یہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے کہ یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے. اس لیے یسوع نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور سب سے پہلے خدا کی بادشاہی کی بشارت دے. That is what is required. What is necessary یہ ہے کہ خدا کے کلام کی، خدا کی بادشاہی کی بشارت دینا. تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنے گھر کی طرف واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو پھر پیچھے نہیں دیکھنا، آگے دیکھنا ہے. پیچھے مڑنا یہ ناممکن ہے. You can't. جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہرگز نہیں، اور نہ ہی وہ یسوع کا حقیقی شاگرد ہو سکتا ہے. یسوع سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص بہانہ بنا رہا ہے. آج یہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کا خیال رکھنا ہے، مجھے اجازت دے. کل کو یہ کہے گا کہ میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، مجھے اجازت دے. پرسوں کو یہ کہے گا کہ میں نے اپنی وائف کا خیال رکھنا ہے، مجھے اجازت دے. اور شاید جب وہ وقت بھی آ جائے کہ بچے بڑے ہو جائیں اور کہے کہ جیزس مجھے تھوڑا سا موقع دو، بچے نہیں شادیاں تو کر لاں پھر آواں گا. سو بہانے پر بہانا ممکن ہے. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ تو خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ تو پیچھے دیکھتا ہے، تو اپنے خاندان کی طرف دیکھتا ہے. تیری توجہ کا مرکز خدا نہیں بلکہ انسان ہے. تیری توجہ کا مرکز خدا نہیں بلکہ تیرا خاندان اور تیرا گھرانہ ہے. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ تو خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. یسوع کیا چاہتا ہے؟ وہ تو حکم دیتا ہے، وہ تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی شاگرد کون ہے. اور لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے، اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے، میرا پیرو بننا چاہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ رکھے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ میرا شاگرد ہو سکتا ہے. بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں. یہ ہے ڈیمانڈ، دا کاسٹ آف ڈسائپلشپ. یہ شاگردیت کی در حقیقت قیمت ہے جو ہر ایک انسان کو چکانی ہے. پھر وہ در حقیقت سچے طور پر، حقیقی طور پر خداوند کا شاگرد ہو سکتا ہے. شاگرد بننا کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑا اوکھ ہے. یسوع کے پیچھے چلنا یہ بڑا مشکل ہے، یہ چیلنجنگ ہے، یہ ڈیرنگ ہے. آج کل ڈیر کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ڈیرنگ ہے. یسوع کے پیچھے چلنا، مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو ڈٹیچ کر لینا، یہ بڑا مشکل ہے، یہ چیلنجنگ ہے. کیونکہ آپ یا میں یا کوئی بھی
بپتسمہ یافتہ ڈیوائیڈڈ ہارٹ کے ساتھ خداوند کا شاگرد نہیں ہو سکتا. ہم شاگرد ہو سکتے ہیں لیکن انڈیوائیڈڈ ہارٹ سے جب دل و جان سے خداوند کو قبول کریں تو مسیح میں میرے عزیزو آج میرے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے. شاگرد بننا، شاگرد کی مانند سننا اور یسوع کے ساتھ چلنا، اپنا سب کچھ ترک کرنا، پرانی زندگی کو چھوڑ دینا، زندگی کا مرکز صرف اور صرف یسوع کو بنانا. یہ چیلنج بھی ہے اور یہ دعوت بھی ہے میرے اور آپ کے لیے. کوشچن: آر یو ریڈی ٹو ایکسپٹ دس چیلنج؟ یہی ہمارا اس پورے ہفتے کے لیے دھیان و گیان کے لیے سوال ہے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.